اسمارٹ اسکلز ٹیکنیکل اکیڈمی زیر انتظام حیدرآباد اسکل ایجوکیشن ٹرسٹ کے افتتاحی پروگرام سے امریکہ سے تشریف لائے ممتاز ماہر نفسیات ڈاکٹر محمد قطب الدین ابو شجاع نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ قوموں کی تعمیر نعروں سے نہیں بلکہ کردار، اخلاق اور عملی محنت سے ہوتی ہے۔ نوجوانوں کو ہنرمندی اپنانے پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محنت اور دیانتداری ہی معاشی خود کفالت کی اصل بنیاد ہے۔ ڈاکٹر ابو شجاع نے اسمارٹ اسکلز ٹیکنیکل اکیڈمی کے قیام کو ایک مثبت اور انقلابی قدم قرار دیتے ہوئے منتظمین کو مبارکباد دی اور امید ظاہر کی ہے کہ یہ ادارہ نوجوانوں کو باعزت روزگار اور سماجی خدمت کی راہ پر گامزن کرے گا۔ اس موقع پر احمد ارشد حسین، الیاس شمسی، عمران عزیز اور دیگر معزز شخصیات بھی موجود تھے۔ پروگرام کا انعقاد حیدرآباد اسکل ڈیولپمنٹ ٹرسٹ کے زیر اہتمام عمل میں آیا۔ محترم جناب سید ارشد حسین صاحب، جناب عمران عزیز صاحب، جناب الیاس شمسی صاحب اور میرے معزز دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، قوم کے مہمانوں، خاص کر محترمہ فاطمہ صاحبہ، ممتاز فاطمہ صاحبہ، وہ بھی بڑی قوم کی معمار ہیں، قوم کی خدمت میں لگی ہوئی۔ میں سب کو، آپ تمام کو سلام اور سلوٹ کرتا ہوں۔ آج جو مجھے بلایا گیا ہے اس پر میں بہت ہی ممنون ہوں۔ ہماری یعنی اتنا بہت میں احسان مند ہوں کہ ہمارے سید ارشد حسین صاحب قبلہ ایک ریولیوشنری پرسن ہے، وہ عام آدمی نہیں ہے۔ ہی از اے مین آف آئیڈیاز۔ اس کے ذہنوں میں روزانہ کرب ہے، تڑپ ہے، درد ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ تین چیزیں ہوں تو سمجھیے کہ وہ اللہ کا ولی ہے، قوم کے لیے، انسانیت کے لیے۔ تو یہ میں آپ کی کاوشوں کو، آپ کی محنت کو، آپ کی امنگوں کو، آپ کی طرف کو سلام کرتا ہوں۔ یہ شخص لگا ہوا ہے، he eats, sleeps, sings with his own plans۔ آج کیا ہوگا، کدھر جانا پڑے گا، لوگوں کے قوم کے مزاج، قوم کا ڈاکٹر ہے یہ، قوم کا مزاج کیسے بدلنا۔ کئی مرتبہ یہ پوچھتے ڈاکٹر صاحب آپ سائیکیٹرسٹ ہیں، بڑے سائیکیٹرسٹ ہیں، ہماری قوم کا مزاج درست کیجیے۔ میں ادب سے کہتا ہوں ارشد حسین صاحب اتنا بڑا سائیکیٹرسٹ نہیں ہوں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ ہمارے قوم کی حالت بہت خراب ہے، کوما میں ہے۔ جس کی شادی اچھی ہو اس کی بربادی کا انتظار کیجیے، جس کی شادی میں فضول خرچی ہو اس کی بربادی کے گیت آج ہی سے شروع کیجیے۔ یہ قوم جو اندھی ہے، غریبوں کا دکھ درد نہیں جانتی، رشتہ داروں کے حقوق نہیں مانتی، ہمسایوں کے حقوق نہیں جانتی، کیسے ترقی کرے گی؟ ہمارے پاس بہت ہی تیزی سے حالات بدلتے جا رہے ہیں۔ حیدرآباد شہر اس وقت انٹرنیشنل میٹرو سٹیز کی لسٹ میں تقریباً 70 نمبر آ چکا ہے۔ اس کا 1 کروڑ 20 لاکھ پاپولیشن کا یہ شہر تیزی سے آبادی بڑھتی جا رہی ہے، اور ہمارے پاس اس وقت روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے رجسٹریشن ڈیٹا کے مطابق 34 لاکھ وہیکلز حیدرآباد میں رجسٹرڈ ہیں۔ شہر بڑا ہو گیا، سرحدیں بڑی ہو چکی ہیں، تقریباً ابھی نئے رول کے حساب سے، فارچون سٹی کے حساب سے کارپوریشن میں ایکسٹینڈ ہو گیا ہے۔ تو جہاں روزگار کبھی بھی صلاحیت کی بنیاد پر ملتا ہے، تعلیم کی بنیاد پر نہیں۔ یہ غلط فہمیوں کو ہمارے پیرنٹس کو سمجھانا ضروری ہے کہ امپلائمنٹ ایجوکیشن سے نہیں ملتا۔ ایجوکیشن شعور بیدار کرتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز کو فرق محسوس کرنے کے لیے تعلیم ہے۔ تعلیم سے روزگار کا کوئی تعلق نہیں۔ جب آپ کا شعور بیدار ہو جاتا ہے، جب آپ صحیح عقل استعمال کر سکتے ہیں، تو پھر آپ فن کی طرف جانا پڑے گا۔ روزگار فن سے ملتا ہے، صلاحیتوں کی بنیاد پر ملتا ہے۔
عقل آپ کو فن اور اسکلز یا صلاحیتوں کی طرف پہنچانے میں علم آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے، لیکن علم روزگار کا ذریعہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس یہ غلط فہمی ہے لوگوں میں کہ اچھا پڑھے تو روزگار ملتا ہے، امپلائمنٹ ملتی ہے، اچھا پڑھے تو امپلائمنٹ نہیں ملتا۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں انتظامیہ کو کہ جناب محترم عمران عزیز بھائی کو کہ الحمدللہ ایک بہت اچھا انیشیٹو آپ نے لیا ہے اور ایک اچھی محفل کا بھی انعقاد کیا ہے تاکہ سب لوگ ایک ساتھ جمع ہو سکیں اور تبادلہ خیال ہو سکے۔ دیکھیے ابھی میں پیچھے ہمارے دوستوں کے ساتھ ایک بات ڈسکس کر رہا تھا کہ بھئی آخر یہ ہے کیا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ بھئی ایسی اکیڈمی جس کے اندر یہاں پہ 2 ویلر بھی دکھ رہی ہے، 4 ویلر بھی دکھ رہی ہے، اندر کلاس روم بھی دکھ رہا ہے، تو یہ ہے کیا؟ تو میں تھوڑا بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ دوسرے کمیونٹیز کے اندر یہ چیز آرگنائز ہو کے کافی سال ہو گئے ہیں، بہت سال ہو گئے ہیں، اور ہم خود وہاں پہ بچوں کو بھیجاتے تھے، اور جب واپس پلٹ کر ہماری کمیونٹی کی بات آتی ہے تو ہماری کمیونٹی میں بچپن میں بچہ نہیں پڑھا تو کارخانے میں ڈال دو بولتے تھے۔ یہ اسی کا اپڈیٹڈ ورژن ہے، لیکن یہ کارخانے میں ڈال دو نہیں ہے، بلکہ بچہ جو یہاں پر پڑھے گا وہ ٹیکنیکل اور ٹیکنیکل سکلز حاصل کرتے ہوئے یورپ تک جائے گا، کیونکہ آج کی تاریخ میں آپ عرب دنیا کو، گلف سیکٹر کو چھوڑ دیجئے، سب سے بڑا مارکیٹ جو بنا ہوا ہے، جو اسکل ورکرز کا ریکوائرمنٹ ہے، وہ یورپ ہے، آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، اور وہاں پر آپ کو بی ٹیک ایم ٹیک کا ریکوائرمنٹ نہیں ہے، وہاں پہ ایک ہی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ یو نو دا سبجیکٹ اور ناٹ، آپ اسکل سے واقف ہے یا نہیں ہے۔